یا حی یا قیوم کا ورد شروع کرتے ہیں. پہلے مجھے سن لیجئے 2 دفعہ. کوشش یہ کیجئے کہ جس طرح میں یا حی یا قیوم پڑھوں آپ میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں، یہ لے کے ساتھ لے ملائیں. اگر آواز ادھر ادھر ہو جائے چونکہ پریکٹس نہیں ہے تو خاموش ہو جائیں، 1 دفعہ پھر سنیں اور پھر آواز کے ساتھ آواز ملا کر یا حیو یا قیوم کا ورد کریں. اس وقت ہمیں کرنا یہ ہے کہ جب ہم یا حیو پڑھیں گے تو یا حیو کی جو ضرب ہے وہ دل پر محسوس ہو. یا حیو کی ضرب دل پر لگانے کا منشا یا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی گردن ہلے یا آپ سر کو ہلا کر دل کے اوپر کوئی وزن ڈالیں. بس یا حیو. پھر ہم اس کے بعد پڑھیں گے یا حیو یا قیوم. تو یا قیوم کو ہم گنجال کے ساتھ پڑھیں گے. میں انشاءاللہ اپنی معروضات کے بعد تھوڑا سا وقت ایسا نکالوں گا کہ آپ لوگ کچھ سوال کر سکیں. ابھی میں نے لفظ گجار عرض کیا ہے تو آپ حضرات یہ پوچھ سکتے ہیں گجار کیوں. تو یا حیو یا قیوم کا یا قیوم یہ جو گجار پیدا کریں گے اپنی آواز میں تو اس وقت بھی ہمارا یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ آواز جیسے بانسری میں سے آواز نکلتی ہے ہمارے دل سے یہ آواز باہر آ رہی ہے. یہ چند مرتبہ اگر آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہو جائے گی. اب ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 دفعہ سن کے آپ تیسری دفعہ میری ساتھ شریک ہوں. اس وقت ہم سب ایک ہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی استاد نہیں، کوئی شاگرد نہیں. ہم سب اجتماعی طور پر اللہ کی مخلوق ہیں. اور اس ذکر کا منشا یہ ہے کہ میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ آج کی مجلس میں انشاءاللہ آسمان سے فرشتے تو نازل ہونے ہی ہیں. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سچ ہے، حق ہے کہ جس مجلس میں دل سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں آسمان سے فرشتے اتر آتے ہیں اور وہ ذاکرین کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم
या या हय्यु या या